بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع یہ ہے کہ لازمی سفر اور لازمی منزل کیا ہے۔ سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سفر آخرت لازمی سفر ہے، اختیاری نہیں ہے۔ ہم سفر میں نکل چکے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ منزلیں ہماری دو ہی ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ملک کون سا ہے؟ جس سفر میں ہم نکلے ہیں اس سفر کا جو ملک ہے وہ آخرت ہے۔ اس سفر کی منزل کون سی؟ اس سفر کی منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس سفر کا مسافر کا نام کیا؟ اس زندگی کے سفر میں جو نکلا ہوا مسافر ہے اس کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور ہر بندہ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سفر کا آغاز؟ سفر کا یہ جو سفر ہے اس کا آغاز انسان کے بالغ ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کیا ہے؟ یہ جو زندگی کا سفر ہے اس کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز تہجد ادا کی جائے، نماز فجر پڑھیں، نماز اشراق ادا کریں، صبح کے ذکر و اذکار کیے جائیں۔ یہ زندگی کے سفر کا ناشتہ ہے۔ سفر کا کھانا کیا ہے؟ زندگی کے سفر کا کھانا دوپہر کا، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حلال کھانے کی کوشش کرے۔ سفر کے کھانے سے کیا مراد؟ سفر کے کھانے سے مراد یہی ہے کہ بندہ حلال کھانا کھائے دوپہر کے وقت میں، اور قیلولہ کرے، ظہر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ اختتام سفر؟ اسی طرح جیسے دوپہر کا کھانا ہے اسی طرح شام کا کھانا بھی ہے۔ شام کا کھانا کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے اور حلال کھانے کی کوشش کرے۔ اور اس سفر کا اختتام جو ہے وہ موت ہے۔ بعد از موت؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد قبر ہے، حساب و کتاب ہے، راحت ہے یا تکلیف ہے، جنت ہے یا جہنم کے ذائقے ہیں۔ مال کیا ہے؟ اس سفر کا مال نیک اعمال ہے۔ اس سفر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ اس زندگی کے سفر میں آپ اپنے ساتھ اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ چھوڑ کر کیا جانا چاہیے؟ ہاں، جب زندگی کا اختتام ہو تو ہمیں پیچھے کیا چھوڑ کے جانا چاہیے؟ اچھے اعمال، اچھی نیتیں، اچھے کام، اچھی سوچ، اور امت کے سہولت کے لیے کوئی باتیں، اور اسی طریقے سے اچھے کام جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ کے جانے چاہیے۔ اور اس کے پیچھے کیا کچھ آف کر کے جانا چاہیے؟ ہاں، جب جا رہے ہیں ہم اس سفر پر اور ہماری زندگی کا اختتام ہو گیا ہے تو ہمیں کیا آف کرنا چاہیے؟ ہمیں گناہ ختم کرنے چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، منفی سوچ کو ختم کرنا چاہیے، غصہ اور حسد وغیرہ کا اختتام کرنا چاہیے۔ دوران زندگی مفید کام؟ زندگی کے ان لمحات میں جو مفید ترین کام ہے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور اللہ کے حقوق کو بر وقت ادا کریں، اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ ان کی اگر کوئی حقوق العباد ادا نہیں ہوئے تو ان کی تلافی کی جائے۔ موت سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے، اور کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اس زندگی میں کر لینی چاہیے۔ موت کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ موت کے بعد جو ہے وہ انسان کے جو اعمال، اس کی نیتوں کا، اس کے مال کا حساب ہوگا۔
اور سمجھدار بندہ وہی ہے جو اپنا حساب کتاب کو صاف اور درست رکھے اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، اپنی تیاری مکمل رکھے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں۔ زندگی کا یہ سفر، اس کا اختتام موت ہے، اور یہ ہر ایک فرد بشر کو پتہ ہے، بڑے کو، چھوٹے کو، بوڑھے کو، عورت کو، پڑھے کو، ان پڑھ کو، ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ تو جب یہ یقین کامل حاصل ہے کہ ہم نے مرنا ہے، تو پھر اس زندگی کے سفر میں اس موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جس موت سے آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ مل کر رہے گی، اس کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چاہے آپ کسی زمین کی تہہ میں بیٹھ جائیں، آپ دوز میں بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں اتر جائیں، کسی شٹل میں بیٹھ کر آپ کسی اور سیارے کی طرف جانے کا ارادہ کر لیں، کسی بند قلعے میں بیٹھ جائیں، کسی محل میں بیٹھ جائیں اس کے دروازے بند کر کے، اس خیال سے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ مل کر رہے گی، اس کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو کے رہے گی، آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اگلے معاملات شروع ہوتے ہیں، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس رب کی طرف آپ کو لے جایا جائے گا جو آپ کے حاضر غیب سب کو جانتا ہے۔ اپنے اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اس کی ذات جاننے والی بھی ہے اور اس کی ذات دیکھنے والی بھی ہے۔ وہ دلوں کے دھڑکنوں کو، آنکھ کی جھپک کو، ہاتھ کی حرکت کو، سانس کی کیفیات کو، ہر ایک چیز کا وہ جاننے والا ہے، اسی اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور پھر وہاں معاملہ کیا ہوگا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، زندگی کی پوری کتاب ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہمارا قیام، ہمارا قعود، ہمارے سجود، ہمارا لیٹنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارا دن، ہماری رات، ہمارے پاؤں کی حرکت، ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، دل کی حرکت، اور ہمارا زندگی کے تمام مراحل جو ایک کتاب کی صورت میں، نامہ اعمال کی صورت میں تیار ہوں گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کی طرف سے دکھایا جائے گا۔ یہ دیکھ لو بھائی، اپنی زندگی کے وہ تمام اشیاء، وہ اعمال جو تو نے کیے ہیں آج تیرے سامنے ہیں۔ وہاں انسان بھاگ نہیں سکتا، وہاں انسان دوڑ نہیں سکے گا، وہاں انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ لکھنے والوں کی غلطی ہوگی ہے، وہاں ہر بات سچ اور صاف سامنے ہوگی۔ اس لیے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اس لازمی سفر اور لازمی منزل کی تیاری کر لے، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اور آخرت کی تیاری جس نے کر لی دنیا کے اندر، وہ سمجھے اللہ کے دربار میں ضرور کامیاب ہوگا۔